بائبل مقدس میں سے جو دو اقتباسات تلاوت فرمائے گئے، مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل باب نمبر 2 آیت نمبر 8 تا 12 اور مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل باب نمبر 2 آیت نمبر 1 تا 2، ان دونوں اقتباسات میں بائبل مقدس فرماتی ہے کہ جب سیدنا حضرت عیسیٰ مسیح the Lord Jesus Christ پیدا ہوئے تو ان کی پیدائش کے موقع پر لکھا ہے کہ فرشتوں نے خوشخبری دی، بشارت دی اور جلال چمکا، جس سے مراد ہے نور ظاہر ہوا، لائٹ شون۔ بیک وقت یہ حقیقی تاریخی واقعات بھی ہیں اور ہمارے لیے ایک سمبولک میسج، ایک علامتی پیغام بھی اپنے اندر رکھتے ہیں۔ دوسرے اقتباس میں لکھا ہے کہ مجوسی دا وائز مین میجائے، جن کا تعلق غالباً عراق یا ایران کی سرزمین سے تھا، انہیں ایک ستارہ نظر آیا جس نے ان کی حضرت عیسیٰ المسیح تک، خداوند یسوع مسیح تک پہنچنے میں رہنمائی کی۔ سو جلال، گلوری، لائٹ، پھر اپیئرنگ آف اے سٹار، ستارے کا ظاہر ہونا، اس بات کا ہمارے لیے اظہار ہے کہ حضرت یسوع المسیح کی ولادت گناہ، نفرت اور نا امیدی میں پھنسی ہوئی انسانیت کے لیے، اندھیروں میں جکڑے ہوئے پہلی صدی کے تب کے انسان اور آج 21ویں صدی کے انسان کے لیے روشنی اور امید کا پیغام ہے۔ رات کا وقت تھا اور دو دوست تھے، انہوں نے کھڑکی کھولی اور کھڑکی کھول کر جب انہوں نے باہر دیکھا تو ایک نے کہا اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اور دوسرے نے کہا دیکھو آسمان پر ستارے چمک رہے ہیں اور نور برس رہا ہے۔ ایک ہی منظر ہے، ایک ہی وقت ہے، لیکن ایک شخص کو تاریکی اور اندھیرا نظر آ رہا ہے جبکہ دوسرے کو ستاروں کی روشنی نظر آ رہی ہے۔ اٹس اباؤٹ پرسپیکٹو، اور کرسمس ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ حضرت عیسیٰ مسیح کے وسیلے سے خدا کا نور، نور الہی اس دنیا میں ظاہر ہوا ہے تاکہ اس دنیا میں گناہ کی، بدی کی، نفرت کی، دہشت گردی کی، غربت کی، فاصلوں اور جدائیوں کی جتنی مرضی تاریکی کیوں نہ ہو، اس تاریکی میں ہم روشنی کی، ستارے کی امید کی طرف دیکھتے رہیں اور آپس میں محبتوں کے دیے اور چراغ جلاتے رہیں۔ بائبل مقدس کے مطابق پیدائش کی کتاب، جو بائبل مقدس کی پہلی کتاب ہے، اس کے پہلے باب میں ذکر ہے کہ خدا نے جب تخلیق کائنات کی تو سب سے پہلے روشنی کو پیدا کیا، اور بائبل مقدس کی آخری کتاب مکاشفہ کی کتاب کے مطابق لکھا ہے کہ جب ہم بہشت میں، جنت الفردوس میں خدا کے ساتھ رہیں گے تو تب سورج اور چاند کی روشنی کی ضرورت باقی نہ رہے گی، ان کا وجود ختم ہو جائے گا، کیونکہ جنت الفردوس میں، بہشت میں رہنے والوں کو خدا تعالیٰ کی ذات کا نور، ذات الہی کا نور خود روشنی عطا کرے گا۔ اور کرسمس، عید ولادت المسیح کا یہی پیغام ہے کہ گناہ، نافرمانی، خدا سے جدائی اور انسانوں سے نفرت کے
اندھیروں میں جکڑے ہوئے انسان کے لیے حضرت عیسیٰ مسیح خدا کی محبت کے نور، خدا کے پیار کی روشنی کا پیغام لے کر آئے۔ آپ سب بخوبی واقف ہوں گے کہ آپ کی حضرت عیسیٰ مسیح کی کہ 2 اقوال پوری دنیا میں مشہور ہیں، حتیٰ کہ غیر مذہبی فلسفی بھی ان کا حوالہ دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی تمہارے ایک گال پر تھپڑ مارے تو دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دو۔ بعض لوگوں نے ان کے اس قول کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا ہے اور کہا ہے کہ اس میں تو دراصل سیلف ڈیفیٹزم ہے، لیکن تنقید کرنے والے لوگ اس بات کو سمجھنے میں ناکام رہے کہ جب حضرت عیسیٰ مسیح نے فرمایا کہ اگر کوئی تمہیں مارے، تمہارے گال پر تھپڑ مارے، یعنی تم پر تشدد کرے تو دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دو، تو وہ پیغام یہ دے رہے تھے کہ ہم تلوار، نفرت اور تشدد کی طاقت سے نہیں بلکہ محبت، معافی اور امن کے نور سے فتح پائیں گے۔ اس میں ڈیفیٹزم نہیں تھا بلکہ الہی محبت کی طاقت کا پیغام مضمر تھا۔ اور دوسرا آپ کا قول جو بہت مشہور ہے وہ یہ ہے کہ جیسا تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں، ویسا ہی تم بھی ان کے ساتھ کرو۔ اور ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ دوسرے ہم سے نفرت کریں، دوسرے ہم سے زیادتی کریں، دوسرے ہم سے برا سلوک کریں۔ جب ہم یہ نہیں چاہتے کہ دوسرے ہمارے ساتھ کریں ایسا، بلکہ ہم چاہتے ہیں وہ ہماری عزت کریں، وہ ہم سے محبت کریں، وہ ہم سے اچھا برتاؤ کریں، تو حضرت عیسیٰ مسیح نے فرمایا کہ تم بھی ان کے ساتھ ویسا ہی کرو۔ اس کو جو ایتھیکل فلسفی میں گولڈن رول، سنہری اصول بھی کہا گیا ہے، اور یہ اصول ہمیں آپ کی زندگی میں نظر آیا۔ آپ کی ولادت، آپ کی حیات مبارکہ، آپ کی صلیبی موت اور پھر آپ کی قیامت یعنی جی اٹھنا، ان سب واقعات میں ہم خدا کی محبت کے نور کی کرنوں کو اندھیروں میں پھنسے ہوئے گناہ گار انسان کے لیے بکھرتا ہوا دیکھتے ہیں۔ اور آپ سب بخوبی واقف ہیں، بلکہ آپ جس فیلڈ سے ہیں، ابھی جو میں مثال دینے لگا ہوں، آپ مجھ سے زیادہ بہتر طور پر اس کو سمجھتے ہیں کہ لائٹ ہیز لائف، روشنی میں زندگی ہوتی ہے۔ جب حضرت عیسیٰ المسیح کی پیدائش کے موقع پر نور چمکا، ستارہ نمودار ہوا، تو پیغام یہ تھا کہ موت میں پھنسے ہوئے، موت کے اندھیروں میں پھنسے ہوئے انسان کے لیے زندگی کا نور جاری ہو گیا ہے۔ ایک دن میں اپنی بیوی کے ساتھ فیروز پور روڈ پر اپنی گاڑی میں جا رہا تھا، تو آپ سب جانتے ہیں میٹرو بس کا وہاں ٹریک ہے، اور جو ہے ایف سی کالج کے بعد سے جو ہے وہاں پر بڑے بڑے پلرز ہیں اور ان کے اوپر پل ہے، اور ان پلرز کے ساتھ پلاسٹک کے گملوں میں پودے لگا کر وہ گملے وہاں لٹکائے گئے ہیں۔ جب ہم جا رہے تھے تو میں نے غور کیا کہ ایک طرف جو پلاسٹک کے گملوں میں پودے ہیں وہ سرسبز ہیں، لیکن دوسری طرف کے مرجھا گئے ہیں، کملا گئے ہیں، خشک ہو گئے ہیں۔ تو میں نے اپنی بیوی سے پوچھا، میں نے کہا انجلینا یہ کیا ہے کہ آدھے پودے ایک ہی پل کے نیچے سرسبز ہیں، گرین ہیں، جبکہ دوسرے مرجھائے ہوئے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ یہ بڑا سادہ اور آسان ہے، جن پودوں پر سورج کی روشنی پڑتی ہے ان میں زندگی قائم ہے، وہ سرسبز ہیں، لیکن
جو پل کے سائے کے نیچے اس قدر آ گئے ہیں کہ سورج کی روشنی وہاں تک نہیں پہنچتی، وہ مرجھا گئے ہیں۔ ایسے ہی انسانوں کی زندگیاں ہیں، جن کی زندگیاں خدا کی محبت جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے اکارڈنگ ٹو کرسچینٹی ظاہر ہوئی۔ جو لوگ خدا کی محبت کے نور کو اپنی زندگیوں میں لے لیتے ہیں، نور الہی کو لے لیتے ہیں، ان میں شادابی ہے، روشنی ہے، سرسبز زندگیاں ہیں وہ۔ لیکن وہ جو خدا کی محبت سے کے نور سے خالی ہیں، وہ زندگیاں مرجھائی ہوئی ہیں، وہ زندگیاں جو ہیں they have withered away۔ سو کیا ہم خدا کی محبت کے نور سے واقف ہیں؟ اور یاد رکھیں کہ بائبل مقدس کے مطابق حضرت عیسیٰ المسیح نے یہودیوں سے اور دنیا کے تمام انسانوں سے اس قدر محبت رکھی کہ انہوں نے جو ہے صلیب پر ان کے گناہوں کی خاطر کفارہ دیا، دفن ہوئے اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ پاکستان کے ایک بڑے مشہور شاعر ہیں ڈاکٹر خالد جاوید جان، ان کی ایک بڑی مشہور نظم ہے میں باغی ہوں۔ وہ نظم شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو بہت پسند تھی، ان کے بیٹے بلاول بھٹو کو بہت پسند ہے۔ تو پچھلے دنوں ایک مشاعرے پر میں ان کے ساتھ کرسمس کی ایک تقریب میں تھا، تو انہوں نے ڈاکٹر خالد جاوید جان نے اس بات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا بطور مسلم میری یہ خواہش اور آرزو ہے کہ اب دنیا میں، پاکستان اور دنیا میں کبھی ایسے حالات پیدا نہ ہوں کہ پھر سے کوئی عیسیٰ سولی پر لٹکایا جائے۔ آخر میں کلوز کرتے ہوئے اس بات کا اظہار کرنا چاہوں گا کہ جہاں حضرت عیسیٰ مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کی پیدائش پر نور چمکا، انہوں نے خود مقدس یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل کے 8 نمبر باب کی آیت نمبر 12 میں فرمایا کہ دنیا کا نور میں ہوں، جو کوئی میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ تو وہیں بائبل مقدس میں کلام کو، علم کو بھی نور کہا گیا ہے۔ لکھا ہے کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ کلام سے وہاں مراد ہے علم، خدا کا علم، اور وہ علم جس کے ذریعے سے پھر ہم اس کائنات میں دیگر علوم کا کھوج لگاتے ہیں۔ تو پروفیسر ڈاکٹر نسیم احمد صاحب، پروفیسر ربانی صاحب، ڈاکٹر شاہان صاحب، آپ لوگ صاحب علم ہیں، آپ تعلیم کا نور پھیلا رہے ہیں، آپ علم کا چراغ روشن کیے ہوئے ہیں۔ تو آخر میں ایک مثال کے ساتھ میں ختم کرنے لگا ہوں کہ امریکہ کے تیسرے صدر تھامس جیفرسن، جو 1801 سے 1809 تک امریکہ کے پریزیڈنٹ رہے، ایک صاحب علم شخصیت تھے، کئی زبانوں کو وہ جانتے تھے۔ جب ان کی وفات کا وقت نزدیک آیا تو انہوں نے کہا کہ میرے ٹوم سٹون پر، میری قبر پر لگائے گئے کتبے پر آپ نے یہ نہیں لکھنا کہ تھامس جیفرسن the third president of the United States of America 1801 to 1809۔ انہوں نے کہا یہ آپ نے نہیں لکھنا کہ میں 8 سال امریکہ کا صدر رہا، بلکہ آپ نے یہ لکھنا ہے کہ تھامس جیفرسن the founder of the University of Virginia۔ تھامس جیفرسن یونیورسٹی آف ورجینیا کا بانی، کیونکہ انہوں نے کہا کہ عہدے وقت کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں، مگر علم کی جو شمع میں نے یونیورسٹی آف ورجینیا کے ذریعے سے یہ روشن کی ہے، میں 8 سال بعد
صدر ہونا ختم ہو گیا، لیکن تعلیم کا یہ نور میرے بعد بھی جاری رہے گا۔ اور یاد رکھیں، روشنی کبھی تھکتی نہیں ہے۔ 10 سال تک بھی سورج ایک بند دروازے پر جب نکلے گا روشنی دے گا، جس دن بھی وہ بند دروازہ کھلا روشنی داخل ہو جائے گی۔ روشنی ہر روز ظاہر ہوتی ہے، اور آئیں ہم بھی اس کرسمس پر خدا کی محبت کی روشنی کے لیے اپنے دلوں کے دروازے کھولیں، اور ساتھ ہی یونیورسٹی آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز کے وسیلے سے علم کی روشنی پاکستان کے ہزاروں نوجوانوں کو جو ہے دیتے رہیں، تاکہ ان کے وسیلے سے کئی اور تاریک زندگیوں میں روشنی آ جائے، اور محبتیں، امن اور صلح کی کرنیں ہمارے پورے ملک میں اور دنیا بھر میں پھیل جائیں۔ تھینک یو، گاڈ بلیس یو اینڈ میری کرسمس۔